کہ اس نے جب اپنا کہتے ہیں کہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یہ باتیں کر رہے تھے، تو ہم سب نے یہ بتایا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے تو ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے، آپ تقریر نہ کریں، یہ جو بات انہوں نے کہہ دیا یہ اگر کرتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں کرتے تو آپ کی مرضی، اگر یہ کرتے ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، سب کچھ آپ کا رشتہ ہمارے ساتھ ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں۔ بہرحال کافی 2 3 4 ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، تقریباً کم از کم 4 5 مرتبہ وہ دوبارہ بار بار ان کو کہا گیا، اس نے اس چیز سے اختلاف کیا کہ میرا اس چیز کے ساتھ میں یہ بات کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ کون کافر ہے کون نہیں کافر، یعنی وہ اپنی بات پہ قائم رہا، وہ اپنی بات پہ کہہ نہ تک جی مہربانی۔ پہلے بھی تھوڑا سا مجھے معلومات تھیں، لیکن میں نے اس کو پھر سرچ کیا اسی پہ فیس بک پہ، تو اس کے مختلف کلپس جو کہ ابھی موجود ہیں وہ میرے علم کے مطابق اسلام کے سراسر خلاف اور لغو تھے۔ میں نے اس کے والد کو رمضان آگے پیچھے کچھ اس طرح جمعے کی نماز کے بعد میں نے اسے کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ اس نے 1 2 عورتوں سے اس کا پرچار کی کوشش کی تھی کہ میرا پیر ہے اور اس کی تصویر نظر آتی ہے اور چاند نندی اور حجر اسود کا۔ مجھے یہ بات پہنچی تو میں نے اس کے والد سے گزارش کی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ عقیدے کو اس کا خراب ہو رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ یہ جی وہ تو بہت بڑے اس کے پیر ہیں اور وہ رات کو ساری رات ذکر کرتا ہے۔ بہرحال اس کا ذاتی معاملہ میں نے سمجھ کے وہ چپ کر گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ بندے بھیجے یا کچھ اس طرح سے اس کا سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ پوسٹیں بھی لگاتا رہا، جو کہ اب اس نے یہ مسئلہ بننے کی وجہ سے ڈیلیٹ کر دی ہے، اور باقی وہ اسلام آباد میری معلومات کے مطابق جاتا ہے، ان کی تبلیغ بھی کرتا ہے، ویڈیو وغیرہ دیتا ہے، کلاس کچھ اس طرح کا سلسلہ۔ اور یہ بات کنفرم ہے، ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں حنفی سنی مسلمان ہوں، اور یہ کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس سے ذاتی کوئی معاملہ نہیں تھا، صرف یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، وہ میرے رشتہ داروں میں ہے۔ تو مجھے یہ فکر ہوئی کہ کل کو اس کے بچوں سے، ہمارے جو بچے ہیں ان کے میل جول سے یہ چیز جو ہے ہمارے اندر بھی یہ آ سکتی ہے، تو میں نے یہ کوشش کی کہ وہ جو ہے اس سے ہمارے تعلقات محدود کر لیں ہم، تاکہ ہم اس سے متاثر نہ ہوں۔ پھر وہ سلسلہ جیسے گاؤں میں وہ باتیں چلتی رہیں، اور اس طرح سے اس نے درگاہ جو ہے وہ اپنے مرضی کے بندے اکٹھے کر کے تو یہی کہا جی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ تو مختصر یہ کہ مسجد میں خطیب صاحب کے تقریر کے دوران وہ صدیق جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں یعنی کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب میں ان کو یہ کہا گیا کہ جی اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے یونس الغور کے، ہم جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق وہ مرتد ہے یا اسلام سے وہ خارج ہے، جیسے وہ قرآن کے بارے میں جو اس کے خیالات ہیں یا نماز کے بارے میں جو کہتا ہے کہ وہ آپ لوگوں آپ جو علماء کرام ہیں یہ ہمیں تو پہلے تو بولنا ہمارا بھی جو ہے وہ رسالت ہے۔ بہرحال بہت سارے اس کے کلپس ہیں جس میں وہ نماز وہ کہتا ہے کہ جی ہم نماز بیت المعمور پر پڑھتے ہیں اور ادھر ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کعبہ جو ہے انہوں نے کمائی کا آڈا بنایا ہوا ہے، ہم وہاں پہ حج کے لیے نہیں جاتے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ وہ بدعقیدہ آدمی ہے، اور ان کا جو گورشاہی ہیں ان کے جتنے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے متعلق نیٹ میں جدھر بھی جہاں کوئی مواد ہے وہ آدمی اس کا اہل سنت کے ساتھ اس کا وہ منسوب کیا جاتا تھا، اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تو وہ مسلمان بھی کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور ہم نے اسی لیے جو فتویٰ تھا، علامہ صاحب نے ایک تحریر لکھی، میں نے کل ہی اس کو ویریفائڈ اپنے اس کے ساتھ کر دیا، اور انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں آگے جو کچھ بھی ہوگا، جہاں کہیں ہماری ضرورت ہوگی ہم آگے انشاءاللہ عدالت میں یا جہاں جس فورم سے فتوے کو طلب کیا گیا ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے۔ باقی اس ساری صورتحال میں محترم عارف صاحب اور ان کے باقی جو یہاں پہ تشریف فرما دوست ہیں، انہوں نے دو دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ صورتحال ہے اور اس میں انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے۔ میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہم نے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا
خواہ وہ کسی بھی جگہ کا ہے ہمارے ضلع کا. تو ہم نے انتظامیہ کے ساتھ جب اس معاملے کو اس طرح کے معاملات آگے چلائے ہیں، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے خواہ کسی کے اوپر دباؤ ڈالا، خواہ کسی کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی اپنائی، ہمیں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی پسپائی نہیں دی. جتنے بھی معاملات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے بھی ہماری مدد کرے گا. اور ہم نے انتظامیہ کے ساتھ جتنے ہمارے معاملات ہوئے ہیں وہ صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل قائم مقام DPO جو ہمارا SP تفتیش ہے آصف گور، میں ان کے پاس خود گیا. میری خواہش یہ تھی کہ میں 1 بائی 1 ان سے ملاقات کروں اور اس ساری صورتحال کو جانوں، کیونکہ سب کچھ اس کے علم میں تھا. آلریڈی سارے علاقے کے لوگ علامہ صاحب کی قیادت میں ان کے پاس جا چکے تھے اور وہ ساری حقیقت حال سے آگاہ تھا. اگر اس کی آگے SHO اس پہ کام نہیں کر رہا تھا، یا وہ کئی دوستوں کو الجھا رہا تھا یا مسائل کو الجھانا چاہتا تھا، تو میں اس کا حل چاہتا تھا. اس سلسلے میں جب میں ان کے ساتھ گیا تو میں نے میری یہ کوشش تھی کہ میرے ساتھ وہاں اس علاقے کا کوئی آدمی ہو. محترم عارف صاحب میرے ساتھ موجود تھے. کل ہم نے ان کے ساتھ 3 بجے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں نے اس سے یہ گزارش کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دیہات کا یہ واقعہ ہوا، اور اس کے عقائد و نظریات آپ کے سامنے لوگوں نے کتابی صورت میں اس کے جو پیپر تھے سارے نکال کر دیے، اور آپ اس بات پر متفق ہوئے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا انسان جو ہے نا، قطعاً اس کا اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی. تو وہ کہنے لگے میں نے SHO کی ڈیوٹی لگائی، اور SHO کی پھر ہم نے ان کو کارروائی سنائی، AC صاحب کی کارروائی سنائی. AC صاحب کو کہاں سے فون آیا، اور AC صاحب آج خود وہاں تشریف لے گئے، اور وہ ہمارے دوستوں کو مجرم بنانے اور اس آدمی کو صفائی اور سچائی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے انہوں نے اپنا عمل شروع کیا. لیکن DC صاحب نے ان سارے معاملات کو بر وقت کنٹرول کرتے ہوئے انہیں ان معاملات سے روک دیا. اب انتظامیہ نے چونکہ یہ کام کرنا تھا، وہ DPO کے ساتھ تھا، تو DPO صاحب سے کہا جی آپ کے SHO صاحب اس پہ پرچہ نہیں دے رہے، ان لوگوں کو مسجد سے روک نہیں رہے. اگر یہ معاملہ مزید بگڑتا ہے اگلے آنے والے جمعے پہ، ویسے تو وہ نمازوں پہ نہیں آتے، اور اس آدمی کا گھر بھی تقریباً 1 کلومیٹر اس گاؤں سے، گاؤں بکا سے دور ہے، پنڈ خان خیل میں ہے، اور وہ آدمی وہاں سے 1 کلومیٹر چل کر اس نے یہاں ہی مسجد میں آنا ہے اور آ کر انتشار کرنا ہے. تو اس لیے اس آدمی کو پابند کیا جائے. DPO صاحب نے کل جو مجھے کہا، انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ، بلکہ میرے سامنے SHO کا اس کو نوٹس کرو کہ تم نے اس مسجد میں داخل نہیں ہونا، تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے اس مسجد میں نہیں جانا ہے، اس کو نوٹس جاری کرو. انہوں نے عارف صاحب جو SHO ہیں انہیں DPO صاحب نے کہا، اور میری جو ابھی یہاں آنے سے پہلے کی اطلاع ہے، یقیناً وہ نوٹس وہ اس تک پہنچانے کے لیے دن کو آدمی گیا، لیکن وہ ملا نہیں. شاید وہ اس لیے نہیں ملا کہ میرے خلاف انتہائی بدتمیز کہتے ہیں، اور ہری پور کے لیے اس شخص کو ہم نقصان دہ کہتے ہیں. یہ ایجنسی والے افراد ہمارے پاس موجود ہیں. اس ضلع میں اگر یہ فرقہ بندی والی آگ لگ گئی، اس کی ذمہ دار یہ مکمل انتظامیہ ہوگی. آپ نے ان حضرات کے بیانات کو سن لیا ہے. تو یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب، آپ کو معلوم ہے یہ جو مسجد ہے یہ مسجد اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے. یہ بات آپ غور سے سن لیں، یہ مسجد اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے. اس بندے کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، وہ ایک فرقہ ہے بین الاقوامی ایجنسیوں کا بنایا ہوا. ایسے بیانات دے کر، ایسی خبریں پھیلا کر، ایسے گروہ بنا کر وہ ایک دو فساد چاہتے ہیں اس علاقے میں، اور پھر ان لوگوں کے پاسپورٹ بن جائیں گے اور ان کے ویزے لگ جائیں گے، یہ انگلینڈ وہاں جا کر ان کے لیے کام کریں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی سازش ہے جو ضلع ہری پور میں اس اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی وجہ سے شروع ہو رہی ہے. تو DC صاحب سے ہم یہ مطالبہ کریں گے اس اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو یہاں ہری پور سے فی الفور واپس کیا جائے نہ کہ ہاتھ بلند کر کے بتا دیں. یہ سارے علماء ہاتھ بلند کرے صاحب حضرات، یہ تمام علماء مشائخ کا یہ متفقہ قرارداد ہے کہ اس اسسٹنٹ کمشنر کو جو اتنی اکثریت کی اتباع السواد العظم
बड़ी जमात की इत्तिबा का हुक्म दिया गया है, तो मस्जिद जो जमात की है उस जमात में एक फिरका परस्त इंसान आकर वहाँ फितना बर्दाश्त करना चाहता है और असिस्टेंट कमिश्नर साहब उसकी जो है वो पीठ के पीछे खड़े हुए हैं और उसकी तहरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जो कलमा पढ़ रहा है, कलमा तो सारे वही अब्दुल्लाह इब्न उबई भी तो कलमा पढ़ा, और कितने मुनाफिक थे जो कलमा पढ़ते थे, क्या हम उसे उन्हें मुसलमान कह देंगे? इसलिए इसका इस जमात के साथ, इस मस्जिद के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक भी नहीं है। आप हजरात ने जो कुछ बयान फरमा दिया, इंशाअल्लाह 3 दिन का टाइम दे दें, जुमा तो कल तो आ चुका है, लेकिन 3 दिन का टाइम इंतजामिया को दे दें। अगर फिर फौर तहरीरी तौर पर इंतजामिया उसे नहीं रोकती है, फिर हम जो भी इक़दाम उठाएंगे और उसकी जिम्मेदारी तमाम तर जिला हरीपुर की इंतजामिया पर होगी। ये भी सुन लें अहले सुन्नत व जमात, ये जो हमारा मसलक है अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों की जो है किसी जमात पर हम न किसी को कभी काफिर कहा है, न हमने फिरका परस्ती की है। हम तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक लोगों को तरगीब देते हैं और चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, इस ज़िले के अंदर बामी इत्तिफाक इत्तिहाद हो। हम दूसरे मसलब के जब हमें साथी बुलाते हैं या हम उन्हें बुलाते हैं, इकट्ठे भी होते हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बामी इत्तिफाक इत्तिहाद से इस ज़िला को चला रहे हैं। लेकिन ये जो फिरका परस्ती का ये जो नया एजेंडा यहाँ पे लेके बंदा आया है, उसको सारी दुनिया जानती है, उस पर कुफर के फतवे लगे हुए हैं, आपके नेट पर उसकी सारी चीजें मौजूद हैं, यूट्यूब पर उसकी जो है कुफरिया कलिमात, कुफरिया बातें उसकी मौजूद हैं। वो गालियां दे रहा है, साथ साथ बयान करता है, कुरान की आयत पढ़ता है, साथ में वो गाली देता है। इतना हरामजादा इंसान है। और ये एसी साहब को नहीं पता कि मैं थोड़ा सा नेट खोल के इस यूनुस गौर को मैं देख लूं, आया इसके क्या क्या अकायद हैं। और उस एसी साहब को पता है ये पीछे से बड़ी लाइन होती है इनके आपस में तल्लुकात की, तो मैं ये समझता हूँ और इनके खिलाफ FIR फौरन लिखी जाए इस लड़के के खिलाफ जो इसलिए आकर यहाँ पर फिरका परस्ती की है जिला के अंदर, इस जिला के अमन को तबाह करने की कोशिश की गई है। और वे मालूम है वो यूनुस गौर किसकी तहरीर करता था, वो नेट के ऊपर मौजूद है, ये किन का बंदे और किसके लिए मुल्क के अंदर साजिश कर रहा है, उस पर भी उसकी तमाम जितनी भी तहरीरें हैं उनको पाकिस्तान में बिल्कुल नेट पर पाबंदी लगाई जाए, उसकी किसी किस्म की तहरीर पाकिस्तान में न की जाए। ये तो बात यहाँ से उठेगी, तुम्हें मालूम नहीं है, जब ये चलते चलते पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी फिर कैसे संभालोगे? अब भी हम तुम्हें मुतनब्बे करना चाहते हैं, यहाँ से समझ जाओ और उसके खिलाफ FIR फिल फौर दे दो और उसे उस मस्जिद से आने से रोक दो। 3 दिन का टाइम मुतफिका तौर पर। अब आखिर में जो भी बयान फरमाएंगे इंशाल्लाह तो वो कमेटी भी बनाएं, इंशाल्लाह जहाँ भी हमारी इंशाल्लाह ज़रूरत होगी वहाँ इंशाल्लाह हम जाएंगे, इंशाल्लाह पीछे हम आप नहीं पाएंगे। कोई समाजी और मजहबी और दीनी बात होती है वो हमारा हर लिहाज से हमारे साथ ताउन करते हैं, उनका भी मशकूर हूँ, तमाम उलमा इकराम का भी मशकूर हूँ। बिलखुसूस हमारे जो मोहतरम इश्तियाक साहब हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और उसके बाद जनाब शुक्रिया कि आप तमाम हज़रात यहाँ दीन की इशाअत के लिए और अक़ीदा ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ नूस रिसालत के लिए जमा हुए। अल्लाह हमारी बैठक को कबूल फरमाए। सारे हज़रात ये जानते हैं, ज़ाहिर है कि उलमा तो जानते हैं, जो बाकी हज़रात जो नेट देखने वाले हैं वो भी जानते हैं कि ये यूनुस अल गौर, ये जो गोरशाई नया एक फितना उठाया जो फ़िरका है, इसके अकायद क्या और नज़रियात क्या हैं, जो इनका बानी है उसके मुताल्लिक़ भी सारे हज़रात जानते हैं कि इनका बानी एक ज़ात का अपना चूड़ा था और उस चूड़े ने जनाब जिस वक्त देखा कि यार मेरी तो और किसी जगह पजीराई नहीं मिल रही, उसने जनाब मौलवियों वाला और पीरों वाला लिबास ओढ़ कर फिर आगे ये नज़रियात चलाए। तो मेरे साथ कई दिनों से अपना बक्के पुराने के लोगों के अपना राब्ते रहे फ़ोन के ऊपर, और बिलखसूस सरफराज भाई का हर दिन यानी कि 2 से 3 मरतबा मेरे साथ रब्ता रहा। मैंने उलमा से रब्ता किया, अल्लाह ताला सबको दारैन के साथ अता फरमाए। लेकिन एक चीज़ में यहाँ माज़रत के साथ जितने भी उलमा तशरीफ़ फरमाए, हज़ूर कहते मिलत इस्लामिया, हज़ूर आपसे भी उलमा से भी मैंने कई उलमा से क़िबला शाह जी रब्ते फरमाए, और ये जितने भी अकाबिरीन हमारे बैठे हैं, उलमा हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे सर का ताज हैं। बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो खुलकर मैदान में सरेआम नहीं की जाती। लेकिन एक दुख के साथ मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। कई बंदों से हाफ़िज़ साहब हमने रब्ता किया कि मुफ्ती साहब, तो उन बंदों ने मुझे जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा जी ये वो बक्का है जहाँ से हमारे लिए उशर हमारे मदरसे में नहीं आता, और ये वो पुराना बक्का है कि जहाँ से हमारे लिए हमारे मदरसे के साथ आवो नहीं होता। मैंने उस बंदे को फ़ोन पर कहा, मैंने कहा कारी अब्दुल खालिक साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, जब इनसे रब्ता किया मैंने बताया, मैंने कहा जी फ़लाँ बंदा तो ये कह रहा है, तो क्या अब दीन है इनका हमने
اپنا جو سٹیٹس رکھنا ہے شریعت مطہرہ کا، عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کا، وہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ یار جو جناب عشر کے دانے دے گا تو ہم ناموس رسالت کی بات اس کے ساتھ کریں گے۔ پھر میں نے اس شخص کو فون پہ کہا، میں نے کہا حضرت اگر وہ علاقہ سارے کا سارا اپنا اس گورشائی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے کہا جی اس سے ہمارا کیا جناب، ہمارا ٹینشن ہے، یہ ہماری کیا پرابلم ہے، اس سے وہ جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار بندہ خدا اتنا تو سوچو کہ ہم نے مر کے قیامت والے دن اللہ کے نبی کو وہ دکھانا ہے۔ کیا قیامت والے دن تم نے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں جا کر نہیں بتانا کہ حضور، جب حضور کے دربار میں جائیں گے ساری زندگی ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے نام پہ کھایا ہے، ساری زندگی ہم نے نبی کے نام پہ کھایا ہے، ہم حضور کا نام لے لے کر کھاتے ہیں، ہم سارے کہتے ہیں یہ حضور کا صدقہ کھاتے ہیں۔ جب حضور کے نام اور حضور کی نموز کا معاملہ آتا ہے اس وقت ہمیں بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے علامہ عابد قریشی صاحب سے بات کی، میں نے کہا حضور میں راول پنڈی سے چل کے یہاں آیا ہوں، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، میں حضور کی نموز کے لیے آیا ہوں کہ یار ساری زندگی حضور کے لیے کھاتے رہیں، کم از کم یہ جو قدم ہمارے اٹھیں گے قیامت والے دن شاید یہی بخشش کا زمان بن جائے۔ تو انشاءاللہ جتنے یہ علاقے کے لوگ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں اس کے حوالے سے تمام کے تمام پتہ ہیں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اہل علم حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، کہ حضور کی ذات کے متعلق غلط خیال رکھنے والے بندے 3 طرح کے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر وہ کافر اور مرتد ہو جاتے ہیں، وہ جہنمی ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی ذات کے متعلق کوئی بات کرے یا توہین امیز جملے نکالے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر مرتد جہنمی ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو اس کے باتوں کی تائید کرے۔ یہ تمام علماء جانتے ہیں کہ اکابرین اہل سنت کا متفقہ طور پر یہ اپنا فیصلہ ہے علماء امت مسلمہ کا، اور اجماعی فیصلہ ہے تمام محدثین و اکابرین امت کا کہ جو شخص حضور کی ذات کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی ہلکا جملہ بولے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو اس کے جملوں کی تائید کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر اور مرتد اور جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو ان بندوں کو جناب کافر نہ سمجھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو تمام علماء کا فیصلہ ہے، اور یہ تمام کے تمام احادیث رسول میں ہم پڑھتے آئے ہیں، علماء اہل سنت کی کتب پڑھاتے آئے ہیں کہ یہی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو ان کی تائید کرنے والا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک بندہ جب یونس الغور کو اور ان جناب فتنہ اپنا جو اٹھا ہوا ہے اس کی وہ تائید بھی کرتا ہے، ان کو اپنا رہبر اور رہنما بھی مانتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی وہ تو کلمہ پڑھتا ہے۔ جس طرح حافظ صاحب نے بات کی کہ کلمہ تو جناب عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، کلمہ تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے جو 70 بندے، جو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے 70 بندوں کو مسجد سے نکالا تھا، وہ کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضور نے کیوں نکالا تھا؟ وہ جو کلمہ پڑھ کے حضور کے پیچھے داڑیاں رکھ کے تسبیحاں پکڑ کے نمازیں پڑھتے حضور کے پیچھے تھے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب ان کو مسجد سے کیوں نکالا تھا؟ یہ تو ہم سوال کر سکتے ہیں نا۔ کر گیا اپنے قد سے زیادہ کر گیا، لیکن اس وقت کرنی پڑتی ہے۔ قد کاٹ ہمارے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب حضور علیہ السلام اور آپ کے کریم کے، آپ کی اہل بیت اطہار کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے، اور ان پہ بھی نثار۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سگنیچر ہوں اور دیگر علماء کے بھی اس فتوے پر سائن ہو۔ اگر فتویٰ ہی چاہیے تو فتویٰ پہ پائیدار ہو، اس کاغذ کے ٹکڑا کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہو سگنیچروں سے، سائنوں سے، رائے ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آنے والا جمعہ جو آپ نے قرارداد خوبصورت پیش کی ہے، اسی قرارداد کو منوان یا منوان جو بھی جملہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں اس کو منوان پڑھتا ہوں جی، تو ممبروں پر جمعے کے دن اس قرارداد کو تازہ کیا جائے۔ ہماری سنیوں کی مساجد میں جو ہری پور کے علماء ہیں وہ، اور ہم تو دور کے ہیں، وہاں کر دیں گے انشاءاللہ۔ گور شاہی کو کون نہیں جانتا؟ 92 میں حضرت مجدد رواں صدی پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب نے اس پر کفر کا فتویٰ اس وقت لگا دیا تھا جب انہوں نے رشدی کو 89 میں رگڑا دیا تھا۔ سلمان رشدی کو سب سے پہلا رگڑا انہوں نے دیا تھا 89 میں، اور پھر 92 میں انہوں نے اس کا رگڑا دیا تھا جس کا چہرہ چاند میں نظر آیا کرتا تھا۔ تو سرفراز شان اسلام والی یہی جماعت ہیں۔ اب ان کا پتہ چلا کہ کون سے سرفراز شان ہے اور کون سا اسلام ہے۔ یہ دوسری خوبصورت رائے۔ اور تیسری یہ ہے کہ علماء اکرام قائدین ہمارا اس کے بعد بھی جو فیصلہ فرماتے ہیں، اس شر کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، اور جو پکا ہے یہ بے پکا تک کی نسبت سے ابو جدی صاحب فرمایا کرتے تھے، تو پکا کو
پاکیزہ ہی رکھنا ہے، اور پاکیزہ تبھی رہے گا جب یہ شر حاصل ہوگا۔ اگر وہاں یہ شر رہا تو بچے بھی خراب ہوں گے، آگے چل کے پھیلے گا۔ توبہ کا اور تائب ہونے کا اور معذرت کرنے کا، معافی کا جو معاملہ ہے یہ بندہ کر بھی لے، لیکن اس کا جس سے تعلق ہے وہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم و فراست دے، اور اٹھے ہیں ہم بڑے عرصے کے بعد، ایک اٹھے ہیں ہمارے سنت کے علماء، ان مشاہد علماء و مشاہد کے اس میں ہمتوں اور صدقوں کے توفیل، ان کی جرأتوں کے توفیل، ان کی برکتوں کے توفیل تو انشاءاللہ اٹھے رہیں گے۔ اتنے ایک بڑی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت نے بھی اسی گرائیں میں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ میں جو نا دعا گوں اللہ کریم قبر سے تھوڑا نزول فرماؤں۔ حضرات گرامی میرے استاد مکرم بھی بیٹھے دینے، سادات بھی بیٹھے دینے، اور اہل سنت دی بڑی کثیر تعداد لوگ بیٹھے دینے۔ میں بڑا حیران ہاں کہ ہلی تک صرف تسی اس گلاں تے آ گئے ہو کہ وہ مسیتی نہ آوے، جی وہ بندہ مسجد نہ آوے، جس طرح تسی دار اسلام تو خارج پہ کر دے ہو، جس طرح تسی آتے اس کا اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، تو اس مسجد تک کیسے محدود کر سکے؟ مسجد کا معاملہ یہ نہیں سر، اس طرح کہ وہ مسجد زور زبردستی گل ہے کہ انتظامیہ پتہ نہیں کیوں اتنی ستی دی ہے یا اتنی غافل کیوں ہے، یا ساڑیاں رپورٹاں جڑی ایجنسی دیاں جڑے لوگ بیٹھے دے نے وہ پتہ نہیں اتنے غافل کیوں نے، اتنا بڑا فتنہ ہری پور دونوں داخل ہو گیا ہے، اور اسے ستے دیں اسے کیا کام پہ کر دیں، اسے تو کوئی کام نہ کر دے پہ اس مطلب جی نشاندہی اسے کراں جیسا اسے ٹٹولاں تو جی کہ اپنی کڑی تے لحاظ بان کے باہر نکلے تا انتظامیہ اٹھسی تا ساری ایجنسیاں اس لیے کام کر سن۔ میں سد افسوس اس گل ہوتی، اور میں کوئی تائید اس گل کی نہ کرتا، میں مخالفت کرنا بھرپور قسم کی، سارے نے مائنس رول ادا کیا، اور اس کام اس فتنیا شروع تو ہی دبا چڑھنا چاہیے۔ ایک سال گزر گیا اور فتنہ اپنی جڑا کر گیا، اور ایسا ہوں خیال ہے کہ بھائی نہیں کام غلط ہو گیا۔ بڑا دکھ ہے اس گل کا۔ گزارش ہے جناب علی کہ جس طرح یہ بڑے بڑے کاموں سے وہ کے بنا دیں جی آئی ٹی کی جی ٹی آئی کی جی آئی ٹی بنا دیں، یہ جناب تسی جی آئی ٹی بناؤ، یہ انتظامیہ کا کام نہیں، انتظامیہ سے نہیں سال سکتی کسی صورت کی، انتظامیہ سے میں سجا بازو ہے تو کھبا بازو ہے، میں سیرا تو پیر ہے، اس واسطے جناب علی انتظامیہ کدے بھی اس پاس اس گل نہیں آن لگی۔ یہ جی آئی ٹی اپنی بڑھاؤ اور انتظامیہ کا ایک بندہ نار رکھو، اور میرا تو کہ مطالبہ ہے کہ باقی مسالک کے جڑے سارے سنگھی نے جو بند حضرات نے یا حدیث نے انہوں جو ایک دو بندے نال کے نو، تاکہ تہاڈی آواز اتنی مضبوط ہوئے، سپرویژن خود کرو، نمائندگی خود کرو، اور تہاڈی آواز اتنی مضبوط ہوئے کہ تاں صرف یہ نہ پتہ لگے کہ سنی بریلویاں صرف تکلیف ہے تو باقی کسی کوئی تکلیف نہیں۔ یہ ایسا فتنہ ہے جڑا دارہ اسلام تو خارج ہو چکا ہے، اسے اس وقت ایویں پہ ریاتاں پہ دینے پہ اسے ویسے ہی پہ آخنے رہے نہیں جس طرح کر کے اس طرح کر کے نو کچھ بھی نہیں کرنا۔ جڑا آدمی دارہ اسلام تو خارج ہو گیا ہے اس کا نکاح، اس کا جنازہ، اس کا شادی، اس کا غمی، اس کا معاملات، کھانا پینا سب فارغ، وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، چاہے قریب ترین کو رشتہ دار کیوں نہ ہوئے، باپ بیٹا بھی ہونا اگر تو تسی ماشاءاللہ سارے موجود ہو۔ سیدنا صدیق اکبر جڑے آپ نے بیٹے نے فرمایا کہ تسی میری تلوار کی زیادہ چاہ گئے ہو، تا فرمایا قسم چاہ کے احمد رب دی اگر میری تسی آج لو تلوار دی زیادہ تو میں اس گل میں کبھی بھی لحاظ نہ کرنا ہے۔ آخر کا مقصد یہ کہ جلے دین کی گل آ گئی، حضور کی گل آ گئی ہے، پھر تو کسی اور کی کوئی گل نہیں۔ اس واسطے میں سے گزارش کر سا جی آئی ٹی بناؤ، گرائیں تو گرائیں چار بندے شامل کرو، پڑھے لکھے سمجھدار بندے شامل کرو۔ اساں جتنے رات 12 بجے آواز دیتی نے انشاءاللہ اللہ پہ کرنے سے پہنچا تھا رہتا کہ اساں ٹرک کی بتی پہ سے لاش چھوڑ دی کہ جی فتوا آنو تو یا مطلب یہ کلمہ پڑھتا ہے یا وہ چیزیں، یہ اساں دا رول ہے، اساں دے گرائن دا جڑے اسی مطلب ان پڑھ عالم نہیں ہاں، اساں نے اس حد تک کہ اس صدیق دی سس مائے اس نے اپنی دیواں بھی منع کر چھوڑا کہ جی بچہ تو اج آ گئی ہے تو پھر میرے گھر تو داخل نہ ہو سکتی۔ اگے علماء کرام کا اس کام ہے رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں انتہائی مشکور ہوں، اور میرا یہ احساس ہے کہ اتنے زیادہ مشائخ اور علماء کی موجودگی کم علم کم عمل انسان ہے، لیکن صرف اس سے کھلتا کہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم از کم میں اپنا چہرہ بھی اتنے دس سکا، صرف
سوچ نال میں تھے اج اتنے علماء کی موجودگی جسارت پہ کرنا کھلنے دی گزارش ہے اور میں انتہائی مشکور ہاں اج اس پروگرام دے چونکہ جدوں بھی کدے کوئی ضلع مسئلہ پیدا ہوا ہے تو قاری عبدالخالق صاحب کو یہ ہمیشہ اجتماع ہوتے رہنے اور رب دے فضل نال ایک کریڈٹ ہمیشہ یہ رب دا کرم ہے اور نبی دا صدقہ ہے کہ پنجتن پاک دا صدقہ ہے کہ ہمیشہ ایک کرم انہاں تے ہوندا رہے اور اج انہاں نے ثابت کیتا ہے کہ مرکز اہل سنت انہاں دے جامع مسجد ہی ہے کہ جتنے ہمیشہ دین دے بارے کدے بھی کوئی نبی پاک دے بارے کدے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو ہمیشہ وہ اتنے ہی پروگرام ہوئے نے اور اتوں ہی بنیاد رکھی گئی ہے میں ایک چیز ضرور سمجھنا کہ یہ جتنا علماء نے اتنے گفتگو کی تھی اس تو بعد کوئی گل رہی نہیں اور انتظامیہ بھی میں تنبیہ کرنا چاہنا کہ فضول ٹائم نہ ضائع کرو نہ مذاکرات کی ضرورت ہے نہ ایکیاں بلانے دی نہ دوسریاں بلانے دی اس کے خلاف قانونی کاروائی کرن چارہ جوئی کرن اور اس کے خلاف FIR کرن اور اس چونکہ میں یہ بھی بقید لوگوں اسلام پیش کرنا چاہنا جنہوں نے خود اس نال سوشل بائیکاٹ اور ہر قسم کا بائیکاٹ کیتا ہے اور رب العزت کے دعائے پروردگار عالم اس کا صلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک دی صدقے تے خصوصی کرم تے فضل فرماؤ اور انہاں اس جزا جڑی اور روز محشر انہاں ملے میں اپنی طرفوں بھی اعلان کرنا خادم دربار چھوڑ شریف کی حیثیت نال جڑی قانونی کوئی معاملت ہو سی جس قسم کی بھی کوئی ضرورت ہو سی انشاءاللہ تعالی مسلک اہل سنت خادم دی حیثیت نال سب تو پہلے میں انشاءاللہ سامنے حاضر ہوں اس بات پر گواہ ہے جب بھی کسی گستاخ نے سر اٹھایا ہے ہری پور ایک جان ہو گئے ہیں شاید چھوٹے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا راجہ شمیم صاحب اور دوستوں کو معلوم ہے کہ ایک فتنہ اٹھا تھا غازی سے ڈاکٹر افتخار کا اور وہ فتنہ اتنا برپا ہو گیا کہ ہری پور کی انتظامیہ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا میں انتظامیہ کو یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ ڈاکٹر افتخار والا مسئلہ نہ دہرایا جائے ورنہ اہل سنت کے جذبات اتنے بروج پر ہوتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں وہ AC ہو یا DC ہو وہ رسول اللہ کا خادم ہے تو ہم AC مانتے ہیں رسول اللہ کا خادم نہیں تو ہم اپنی جوتی پہ اسے رکھتے ہیں اللہ کے نبی کا نہیں ہے تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ ڈاکٹر افتخار والا مسئلہ نہ بنائیں ورنہ ہری پور کا امن تباہ ہوگا تو انتظامیہ ذمہ دار ہوگی دوسری بات یہ جب یہ مرتد ہو گیا ہے اس کے ساتھ لین دین بھی ختم کرو نکاح بھی ختم ہو گیا یہ بھی اس کو باور کرا دیا جائے کسی طریقے سے کہ تو اس نیج پر پہنچ چکا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرو اللہ میں نیک نیتی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے توفیق عطا فرمائے میں تو پھر انتظامیہ سے کہتا ہوں تم جس کرسی پہ بیٹھے ہو رسول اللہ کے صدقے بیٹھے اور اس سے بے وفائی کرو گے دیکھ لو جنہوں نے بے وفائی کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں اللہ آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے دعا کرو اللہ ربنا آتنا فی الدنیا کریم علیہ السلام کی صدقے ہمارے دلوں کو محبت رسول سے لبریز فرما یا اللہ عشق رسول نصیب فرما جس طرح ہماری محفل میں محبت رسول کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دلوں کو بھی ایسے ہی یا اللہ اس کی معرفت کا گنجینا نبی کریم علیہ السلام کی عظمت عزت پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما حاضرین کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور فرما اور ہماری باتیں کرنا بھی اپنی بارگاہ میں منظور فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ارزقنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک